میرے بھائی قرآن خریدیے اور پڑھیے، 150 کا قرآن کریم ہے، لیکن جب ہم تعویذ لینے جاتے ہیں تو 551 روپے دے کر آتے ہیں، اور تعویذ میں لکھا کیا رہتا ہے 786/92 بحق سلیمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے دھوکہ مت کھائیے، قرآن پڑھیے، قرآن خرید کر پڑھیے اور وقت نکالیے اس کے لیے، تب آپ کو تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سورہ یوسف میں فرما رہے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو، بندگی بندنا کر رہے ہو، الا اسماء سميتموها، وہ صرف چند نام ہے جو تم نے گڑھ رکھے ہیں، but names which you have named them، وہ چند نام ہیں جو تم نے صرف گڑھ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس کی کوئی اتھینٹک اور کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے اندر صرف حکمرانی اور کمانڈ کسی کا چل رہا ہے تو صرف اللہ کا چل رہا ہے، وہ طے کریں گے دین کیا ہے غیر دین کیا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں سے بولے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی جو ہے رائٹ وے ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگ صحیح بات سمجھنے کے لیے اکثر بیشتر لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ صرف چند نام ہے جو تم نے گڑھ رکھا ہے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھولے ناتھ ہیں، یہ شنکر جی ہیں، یہ ہنومان ہیں، یہ مہیش ہیں، یہ برہما ہیں، یہ کالکا ہیں، یہ گڑیش ہیں، یہ شیتا ہیں، یہ شری رام جی ہیں، اسی طریقے سے یہ خواجہ ہیں، یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، مشکل کشا ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، یہ گنج بخش ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیز میرے بھائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے اس کو گڑھ رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہندو دھرم صرف جو ہے جنرل اسٹور اور کرانے کی اسٹور تک ہے، بس یہ دکانوں کو چلانے کے لیے ہے۔ اب دھرم نہیں اس کے اندر، صرف بھرم چل رہا ہے بس۔ جنرل اسٹور کی دکان پہ جائیں گے چڑھانے والا سامان دے دو، کرانہ اسٹور پہ جائیں گے پوجا والا سامان دے دو۔ یہ دکانوں کو چلانے کے لیے رہ گیا بس، اور کسی کام کے لیے اب نہیں رہ گیا۔ ورنہ یہ بھی ایک وقت تھا، اس کی بھی ایک اصلیت تھی، یہ شاشوت تھا، ابدی مذہب تھا ان کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے نہیں۔ آکاشیت تھا، آسمانی گرند تھی اس کے اندر، آسمانی بہت ساری تعلیم تھی اس کے اندر، لیکن اب اس کو صرف کرانہ اسٹور جنرل اسٹور تک رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی تم نے گڑھ رکھا ہے یہ نام، یہ میری طرف سے نہیں، سب تمہارا ہے اپنا، اس لیے اس کا انجام تم جانو اپنا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تم خدا تعالیٰ کی قدرت سے امید کیوں نہیں رکھتے جبکہ اس کی اتنی قدرت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، تم کو دھیرے دھیرے کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا۔ بچے دانی میں کیچڑ تھے، باہر نکلے، اللہ پاک تمہارے جسموں کو کیسے پھیلایا، کیسے بڑا کیا، کیسے خوبصورت بنایا، تمہارے اوپر کتنی حالات لایا، کتنی پلٹیاں تم نے کھائی، لیکن اتنی بڑی قدرت والے کو تم بھول گئے۔ اللہ اپنے بندوں سے گلہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، زندگی میں غریب نواز نہیں بنے، انتقال کے بعد غریب نواز بنے۔ مشکل کشا، حضرت علی کا لقب حضرت حسن حسین کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ مشکل کشا کب بنے؟ زندگی میں نہیں بنے حضرت علی، انتقال کے بعد بنے ہیں۔ سب سے زیادہ حالات مشکلات کس کے اوپر آئے؟ حضرت حسن پر، حسین پر اور حضرت علی پر۔ لیکن مشکل کشا کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہے۔ ارے بھائی وہ دینی مسائل بہت جلد حل کر دیتے تھے،
اس لیے ان کا لقب مشکل کشا تھا۔ وہ قسمت کو بہت جلد حل نہیں کرتے تھے۔ سب سے زیادہ حالات تو خود حضرت کے اوپر آئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بلوائیوں کے ساتھ، قاتلان عثمان کے ساتھ کتنے حالات آئے ہیں۔ پرانی ویڈیو میری اٹھا کے دیکھیے آپ، حضرت حسن پر کتنے حالات، حضرت حسین کو پوچھئے نہیں، لیکن سب تھے مشکل کشا۔ کب بنے؟ انتقال کے بعد۔ غوث اعظم، غوث کب بنے؟ لوگوں کی پکار فریاد کب سننے لگے؟ انتقال کے بعد۔ اللہ جانے ہمارے یہاں تو سارا کلرفل کب ہوتا ہے؟ انتقال کے بعد کلر بھرے جاتے ہیں، رنگ بھرے جاتے ہیں۔ کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنی قدرت میں نے ان ولیوں بزرگوں میں بانٹ دیا، شیئر کر دیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ فلاں بزرگ کو میں نے اب دے دیا ہے، وہ بچے پیدا کریں، ان کو میں نے سن فیکٹر بنا دیا، وہ غوث پور جائیں، غوث پاک کی چادر چڑھائیں اور اپنی قسمت بنائیں، بگڑی بنوائیں، وہاں سے جا کر اپنے گھر پہ لنٹر نہیں لگ رہا وہاں سے لنٹر لگوائیں۔ کیا ہم نے کیا؟ مرادیں منگوانے کے لیے ہم نے بڑے پیر کے دربار دکھایا؟ کیا ہم نے اپنی ساری قدرت اور کوالٹی بندوں کے حوالے کر دی؟ نہ میرے بھائی، نہ، کافرانہ ذہن ہے یہ۔ اللہ پاک اپنی قدرت بچے پیدا کرنے کی، نفع پہنچانے کی، مصیبت دینے کی، یہ تمام کی تمام قدرت اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو دے نہیں رکھے ہیں، نہ کبھی دیے تو نہ دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ کیا اللہ تھک گئے ہیں؟ ان کو نیند آ رہی ہے، تھک کے چور ہو گئے ہیں، گر پڑے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، میں تھکتا اکتا نہیں ہے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، مجھے نیند اود نہیں آ رہی ہے، اونگ نہیں آ رہی، میں تھکا نہیں ہوں۔ بچہ میں پہلے بھی دیتا تھا، آج بھی دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا۔ مصیبت میں دیتا ہوں، دور میں کرتا ہوں، بیمار میں کرتا ہوں، شفا میں دیتا ہوں، شافی میں ہوں، کافی میں ہوں، زار میں ہوں، النافع میں ہوں۔ تم بہکو چاہے جدھر، لیکن ہوں میں سب کچھ۔ کہ فلاں بزرگ غریب نواز کے پاس چلے گئے، بچے نہیں ہوتے، وہاں بچے پیدا ہو گئے۔ کیا غریب نواز کو اللہ پاک نے یہ بچہ پیدا کرنے والی قدرت ان کو دے دی ہے؟ کافرانہ ذہن، مشرکانہ ذہنیت ہے۔ میں تو ایک بار سوچتا ہوں یہ پکی قبر والے روز محشر کیسے اٹھیں گے؟ کچی قبر والے تو بیچارے دھڑا دھڑ اٹھیں گے، لیکن پکی قبر والے تو اٹھنے میں تو ان کو اور دقت ہوگی، اور ان کے جو وسیلے والے، انتظار والے، وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے حضرت آئیں، حضرت آئیں۔ ابے تم نے حضرت کو ٹھوک کر بجا کر ان کو سیمنٹڈ کر کے ایک دم پیک کر دیا ہے، سیمنٹ لگا کر، ٹائلز لگا کر، ان کو تو اٹھنے میں ایسی دیر ہوگی، تم ان کا انتظار کیوں کر رہے ہو وسیلے کے لیے؟ نسبت کے چکر میں زیادہ وقت برباد مت کرو میرے بھائی۔ جب اپنے پاس کچھ ہوگا تبھی یہ سب ولی بزرگ کام آئیں گے، ورنہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اگر نسبت کی بات ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی نسبت معمولی نہیں ہے، وہ سجادہ زادہ نہیں ہے، وہ کوئی پیر زادہ نہیں ہے، بلکہ نبی زادہ ہے، نبی زادہ۔ ابراہیم اور آزر کے بیچ کی نسبت بہت اونچی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر، وہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا بیٹا نبی، بڑی اونچی نسبت ہے۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابو طالب دونوں کے بیچ بڑی اونچی نسبت ہے۔ حضرت ابو طالب بھی کہہ سکتے ہیں میرا بھتیجا کیا نبی، بڑی اونچی نسبت ہے، لیکن وہ نسبتیں انہیں کوئی کام نہیں دیں گی۔ یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ نقش بندی، یہ مکار پیر نہیں، سب پیر ہیں۔ یہ مریدوں سے پیاز، لہسن اور کڑوا کا تیل لینے کے لیے مرید کر رکھا ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے میرے بھائی۔ اس زمانے میں جو شک سے بچ گیا، مزار سے بچ گیا، سمجھ لیجیے وہ فلاح دارائن اس کو مل گئی، ورنہ اس کا گھر دوار، بیوی، بچے سب ختم ہو جائیں گے، سب بک جائیں گے، وہ فٹ پاتھ پر آ جائے گا، روڈ پر آ جائے گا۔ کیوں؟ شک ایسی چیز ہوتی ہی ہے، اور شک کا علاج لوگ کہتے نہیں ہیں، شک کا علاج ہے، وہ صرف یقین ہے اس کا علاج۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ اپنی قدرت بانٹ کر نہیں بیٹھے ہیں، وہ تھکے نہیں ہیں، اکتائے نہیں ہیں، وہ سو نہیں رہے، ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ اپنی شان بان کے ساتھ جیسے
جب سے چل رہے ہیں آج تک چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، ان کی شان کبھی مٹے گی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ پاک پوری کائنات بزرگوں کے حوالے کر دیے، کیوں دے دیں گے ان کو؟ اور وہ بھی انتقال کے بعد، آخر اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تھک گیا، فارغ ہو گیا، سو گیا؟ اس لیے میرے بھائی یہ ذہنیت بدلیں۔ جزاک اللہ۔